اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب یہ مشرکین کافرین ناحق ہے، غلطی پر ہے، شرک میں مبتلا ہے، پھر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سزا کی جگہ دنیا نہیں ہے، سزا کی جگہ آخرت ہے۔ پھر ان کو ان کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہاں اللہ ان کو بتلا دیں گے کہ وہ کیا کام کر کے آئے، کیا وہ کرتے تھے، کیا اس کی حیثیت تھی، کیا حقیقت تھی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ قرآن مشرکین کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے بڑی زوردار قسمیں کھا کر یہ کہا کہ اگر ان کے پاس ان کی فرمائش کے مطابق دلیل آ گئی، معجزہ آ گیا تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، بیجا فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑی قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا فرمائشی معجزہ پورا ہو گیا، یہ دلیل آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مسلمان بھی چاہتے تھے، بعض مسلمان بھی چاہتے تھے کہ اچھا ان کی فرمائشی معجزہ پورا ہو جائے، ایمان لے آئیں۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا جواب دیا، فرمایا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر فرشتہ بھی ان کے پاس آ جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جو مسلمان چاہ رہے ہیں کہ ایمان لے، یہ فرمائش معجزہ پورا ہو جائے، اللہ نے ان کو کہہ دے وَمَا يُشْعِرُهُمْ، تمہیں نہیں پتہ ان کی حقیقت کا، ان کی سرکشی کا، ان کی حالت کا، ہمیں پتہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر یہ ایمان نہیں لائے۔ معجزات تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کو اللہ جو چاہے معجزہ عطا فرما دے، قبضے میں اللہ کے ہیں۔ معجزات اللہ نے دکھائے ہیں، حدیث شریف میں ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک اعرابی مشرک ملتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعوت دی کہ اللہ کو ایک مان لے اور مجھے اللہ کا رسول مان لے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لے۔ تو اس اعرابی نے، مشرکین نے کہا کہ آپ کے پاس اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کون آپ کی اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ درخت اپنی جگہ سے چلتا ہوا ہے اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ کتنا بڑا معجزہ! وہ اعرابی فوراً ایمان لے آیا اور اپنے قبیلے میں جا کر اعلان کیا۔ کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو بے شمار، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اور کیا معجزات چاہیے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر بڑے زور سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس ان کے فرمائشی معجزات آ گئے تو ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ معجزات تو اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے مسلمانوں تم کو پتہ نہیں اگر ان کے پاس معجزات آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کے آنکھیں، جیسا کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی مرتبہ، جیسے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے اب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ سرکشی میں ہی رہیں گے۔ اللہ نے ایمان سے نوازا ہے تو ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ گناہ ہو جائے اس سے انسان اللہ سے فوراً معافی مانگ لے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ قرآن نے معافی کا ایک مضمون بیان کیا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ بڑے ہی کام کا معافی کا مضمون ہے۔ اس کی تفسیر کی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفُ عَنَّا کے معنی لکھے امحو آثار ذنوبنا،
اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر ایک زمین گواہ بن جاتی ہے جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہے، دوسرے اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، تیسرے کرامن کاتبین ہے، چوتھے نامہ اعمال ہے۔ لیکن جب انسان پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے، التشرف فی احادیث التصوف نامی کتاب میں، اذا تاب العبد انصى الله الحفظہ، کہ جب اللہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، وجواریہ اور اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ جب توبہ کر لی تو ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان سب بھول جاتے ہیں۔ وَمَعَالِمُهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین کے جس حصے پر گناہ کیا ہے اللہ وہاں سے بھی نشان کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ کتنے بڑے اللہ رحیم ہیں۔ دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اگر کوئی سلطنت، کوئی بادشاہ، کوئی حکومت کسی کو معاف بھی کرتا ہے تو اس کی فائلیں ریکارڈ میں رکھی جاتی ہیں، اسے ڈر رہتا ہے۔ تھانے میں بھی اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تب بھی وہ فائل رکھی ہوئی ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو معاف کر دیا تو اس کی فائلیں جلا دی گئی ہو، ریکارڈ ختم کر دیا گیا ہو۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی ستاری کہ اللہ پاک جب معاف فرما دیتے ہیں، بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی فائلوں کو بھی جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس قدر رحیم ہے اللہ۔ آدمی کوشش کرے، ہمت کرے ایک تو کہ گناہ کو چھوڑے، اللہ سے مانگتا بھی رہے یا اللہ مجھے ہمت عطا فرما گناہوں کو چھوڑنے کے۔ اور تیسری چیز ہے بزرگوں سے بھی دعا کراتا رہے، ان سے تعلق رکھے۔ امحو آثار ذنوبنا، اے اللہ میرے گناہوں کے نشانات کو مٹا دے۔ واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا، واغفر لنا کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے بستر القبیح واظہار الجمیل، کہ برائی کو یا اللہ چھپا لے، میرے اندر جو برائیاں ہیں، عیوب ہیں، ان پر تو یا اللہ پردہ ڈال دے، ستاری فرما دے، چھپا دے، اور جو اچھائیاں ہیں مولا ان کو ظاہر فرما دے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ ورحمنا، اور یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے رحمت کے 4 معنی لکھے ہیں، 4 چیزیں اس میں داخل ہے۔ آدمی رحمت اللہ سے مانگتا ہے۔ نمبر 1 توفیق طاعات، یا اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ فراخی معیشت، یا اللہ رزق میں خوب برکت عطا فرما، روزی روزگار اچھا عطا فرما۔ اور تیسری چیز ہے حساب کتاب کی آسانی، یا اللہ حساب کتاب میں آسانی پیدا فرما۔ اور چوتھی چیز ہے دخول جنت۔ تو سب چیزیں آ گئی۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اہل اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہیے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ پہلے بھی غالباً سنا ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شرابی پڑا ہوا ہے اور گندگی سے نالے میں پڑا ہوا ہے، گندگی سے لت پت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اس کو اٹھایا اور اس کا چہرہ دھلا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ دھلا، اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وقت کا ولی ابراہیم بن ادہم میرا چہرہ دھو رہا ہے، تو بڑا نادم اور شرمندہ ہوا اور دل میں اللہ سے توبہ کر دیا، اللہ آج کے بعد یہ کام کبھی نہیں کرتا۔ رات میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کو دکھایا گیا کہ جس بندے کا آپ نے چہرہ دھلا ہے، جس شرابی کا، اس کا نام اللہ کے ولیوں کی فہرست میں آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کو بڑی حیرت اور انہوں نے معلوم کیا کہ اللہ پاک ایک بندہ شرابی، آج ہی شاید اس نے توبہ کی ہو اور آج ہی اس کا نام اللہ کے ولیوں کی فہرست میں آ گیا، بڑی حیرت کی بات۔ تو اللہ کی طرف سے انعام ہوا، جواب آیا کہ غسلت وجهه لاجلی فغسلت قلبه لاجلی، آپ نے اس کا چہرہ میری وجہ سے دھلا، میں نے تمہاری وجہ سے اس کا دل دھل دیا۔
تو اللہ والوں کی نظر بڑے کام کرتی ہے۔ ایک عالم تھے، ایک اللہ والے سے بیعت تھے، ایک مرتبہ آ کر عرض کیا کہ حضرت اب ذکر کرنے میں لذت نہیں آتی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے ذکر کرنے میں۔ تو انہوں نے، بزرگ نے فرمایا کہ آپ کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی پیدا ہو۔ عالم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت علاج بتائیے، علاج کریے۔ فرمایا کہ علاج یہ ہے اس غرور کا، تکبر کا، کہ آپ ایک ٹوکرا اخروٹ کا لے کر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں بچے خوب ہوں، اور جا کر اعلان کرو کہ جو میرے سر پر ایک تھپڑ مارے گا اسے 5 اخروٹ ملے گا۔ چنانچہ ان بزرگ کے کہنے کے مطابق فوراً یہ کام کیا۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، کھیل بنا لیا بچوں نے، ادھر وہ ٹوکرا خالی ہوا، ادھر غرور کا، تکبر کا ٹوکرا بھی خالی ہو گیا۔ پھر آئے اپنے استاد شیخ کے پاس اور عرض کیا کہ جی میں نے یہ کام کر لیا۔ فرمایا کہ اب اللہ کہو، اب کرو ذکر۔ تو جیسے ہی اللہ کہا تو آسمان سے لے کر زمین تک روشنی بھر گئی، اور ایسی لذت اور مٹھاس پیدا ہو گیا کہ رگ رگ شہد سے زیادہ میٹھی ہو گئی۔ تو یہ اپنا علاج، بزرگوں سے تعلق۔ آج ہمارا جو ایک ماحول ہے کہ اگر اولا تو تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے، بزرگوں سے، اگر تعلق ہے تو بس اس کی حد ہے تعویذ تک، بس تعویذ لے لیا، پانی پڑھوا دیا بس۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے ان کے پاس جائیں، یہ ہونا چاہیے ان سے شرعی مسائل معلوم کریں کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کیسے کروں، جیسے وہ کہے ایسے کرو شریعت کے مطابق۔ کوئی دنیا کچھ بھی کہتی رہے، کچھ دن کہے گی، اللہ کے یہاں سے روح حاصل ہو جائے، اصل وہ ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے اللہ والوں سے، علماء سے مشورہ کر کے شریعت کے مطابق کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔